सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें, और लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। हेडक्वार्टर पहुंचकर मुझे उस्मान के मुतालिक मजीद मालूमात हासिल हुई। वो हमारा खुसूसी मददगार था और अब तक हमारे लिए बहुत से कारनामे सरअंजाम दे चुका था। हमारे अफसरान उस्मान जैसे मुहिब्बे वतन लोगों के ताउन से रजाकारों पर मुश्तमिल मुजाहिद फोर्स, जिसने आगे चलकर अल-बदर और अल-शम्स की शक्ल इख्तियार की, मुनज़्ज़म करने के लिए कोशां थे। और उस्मान इस इलाके में हमारे लिए खुसूसी खिदमात अंजाम दे रहा था। वो MA का तालिब इल्म था, लेकिन अपना सब कुछ दाव पर लगाकर हमारे लिए काम कर रहा था, क्योंकि ऐसे लोग जो खुलकर हमारी हिमायत करते थे या हमारे साथ अमली खिदमात अंजाम दे रहे थे, जल्द या बदेर मकामी गद्दारों की वजह से मुक्ति बाहिनी के तखरीबकारों की नज़र में आ जाया करते थे, और उसके बाद उनका अंजाम हमारे तसव्वुरात से भी ज्यादा भयानक होता था। फिलहाल मैं रेस्ट पर था। करीबन 11 बजे के बाद ज़ाब्ते की कार्रवाइयों से फारिग होकर मैं उसे अपने साथ जीप में बिठाकर घर छोड़ने जा रहा था। मैं अपने इस फेल की तौजीह पेश करने से कासिर हूँ कि बुनियादी तौर पर मैं एक पेंडू था, एक ऐसा देहाती फौजी जिसे जिंदगी ने जज्बात की बजाय हकायक परस्ती का सबक पढ़ाया हो। हर नौजवान की तरह रिवायती मोहब्बत से मैं भी दो चार था। मेरे घर के पिछवाड़े रज़िया रहती थी। हम दोनों एक दूसरे से इस तरह की मोहब्बत करते थे जिस तरह समंदर अपने पुराने पानियों से करता है। रज़िया अनपढ़ जरूर थी, लेकिन वो बहुत पढ़ी लिखी भी होती तो इससे क्या फर्क पड़ता। रसीले जज्बों की चांदी जब उसकी आंखों में चमकती तो एक तमानियत सी धूप की तरह मेरे अंदर फैल जाती। इस सुकून आशना कैफियत का इजहार करने के लिए दुनिया भर के लफ्जों की झोलियां खाली दिखाई देती हैं। वो शायरी नहीं जानती थी कि अपनी दिली कैफियत के इजहार में किसी तहजीब से काम ले सकती है, लेकिन बात करने का जो ढंग उसे आता था वो किसी शायर के दीवान में नहीं मिल सकता। वो दूध मक्खन की बली बांकी सजीली नार थी। उसके अंग अंग पर दीवान लिखे जा सकते थे। उसे देखकर रुबाइयां तख्लीक की जा सकती थीं। हमने पीतल की अंगूठियों से लेकर रेशमी रुमालों तक का सफर इतनी सुर्रत से तय किया था कि रोशनी की रफ्तार भी उसके सामने हेच नजर आती थी। जब गांव के मकतब में मौलवी साहब लड़कों और लड़कियों को दो रोया कतारों में बिठाकर दर्स दिया करते थे, तो हमारे लाशऊर में सोई साहिबा और मिर्जा की कहानी जाग पड़ती थी। मैंने जब से शऊर की आंख खोली, खुद को नमाज और कुरान पढ़ते पाया। जिस रोज पहली दफा रज़िया ने एक क्रोशिये से काढ़ा हुआ रुमाल सस्ती खुशबू में भिगोकर मुझे थमाया, उसी रोज मुझे उस साईं बाबा से अकीदत हो गई जो हमारे गांव के बाहर बूढ़े बरगद के दरख्त तले धूनी मारे सारा दिन चुपचाप बैठा रहता था, और रात को उसकी पुरसोज बांसुरी फजाओं में ही रांझे की सच्ची मोहब्बत समोती रहती। उनके खेत हमारे खेतों से मुल्हिक थे। जब वो सर पर लस्सी का बर्तन उठाए नंगे पांव हरी भरी पगडंडियों पर खिरामा खिरामा अपने बाप को रोटी देने खेतों में जाती, तो मैं आंखों में इंतजार की जोत जगाए पहले से रास्ते में उसका मुंतजिर हुआ करता था। हम दोनों जी भर के बातें करते, लेकिन वो उमूमी सी बातें हुआ करती थीं। हम वो कुछ कभी ना कह पाते जो हमें एक दूसरे को कहना होता। जब कभी ऐसा मौका आता, एक सुकूत सा हम दोनों पर तारी हो जाता। लफ्जों के गुलदस्ते हाथों में धरे रह जाते और मफहूम की खुशबू आगे निकल जाती। कमीशन हासिल करने तक उस जज्बे की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा होता चला गया। एकेडमी ज्वाइन करने के बाद वो सरकश मौजें पुरसुकून होने लगी, लेकिन मोहब्बत की वो किंदील जो मेरे मन मंदिर में रज़िया ने जलाई थी कभी बुझ न सकी। घर खत लिखते हुए मैं रज़िया कैसी है लिखता तो जवाब में रज़िया सलाम कहती है मौसूल हो जाता। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुग़यानियों में ठहराव सा आने लगा और मैं समंदर की तरह पुरसुकून हो गया। जब कभी गांव आता, वो मुझे अपने हाथों से मेरे लिए बनाई हुई कोई ना कोई चीज जरूर खिलाती। ढाका आने से पहले उसने मुझसे कहा था, साहब जी वहां जाकर इस अनपढ़ देहातन को ना भुला देना। अरे पगली कहीं की, भला कोई खुद को भी भुला पाएगा। तुम मेरा हिस्सा हो रज्जो, तुम्हारे बगैर मेरी पहचान खो जाएगी। मुझे इस मकाम तक पहुंचाने में मेरे माँ बाप की रियाजतों के बाद सबसे ज्यादा हिस्सा तुम्हारी दुआओं का है। मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा उसका हाथ अपने तपते हुए हाथ में लेकर और गर्मजोशी से दबाकर ये बात कही थी। मेरे जवाब ने उसकी आंखों में एक तमकिनत भरी रोशनी भर दी थी, लेकिन आंसा को देखकर न जाने क्यों वो सब कुछ माजी का हिस्सा दिखाई देने लगा था। जो लोग ये कहते हैं कि मोहब्बत जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है, उनका वास्ता बंगाल के जादू से नहीं पड़ा।
گھر کے دروازے پر ہمارا استقبال آنسا نے کیا۔ عثمان کے ساتھ مجھے دیکھ کر اس کی دروازے سے لگی انگلیوں میں لرزش پیدا ہوئی، لیکن چند ہی لمحوں میں اس نے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ آپ یہاں؟ اس نے میرے سوال کا جواب دے کر خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے میری طرف دیکھا۔ عثمان اس اثنا میں اپنے دوسرے گھر والوں کو تشفی دینے زنان خانے میں چلا گیا تھا۔ وہ لوگ اس کے متعلق تشویش میں مبتلا تھے، کیونکہ پچھلے 4-5 روز سے وہ بغیر کچھ بتائے گھر سے غائب تھا۔ جی ہاں، میں نے سوچا آج آپ کی مہمان نوازی بھی دیکھ لیں۔ نہ جانے کیسے یہ الفاظ میرے ہونٹوں سے پھسل گئے۔ جواب میں آنسا صرف مسکرا کر رہ گئی۔ اس کے کمل ہونٹوں کی پتیاں ایک لمحے کو کھلیں، پھر سفید موتیوں کی قطار پر جھک گئیں۔ آپ کا شکریہ، ہم کسی قابل تو نہیں، لیکن اور یہ لیکن ادھوری ہی رہ گئی۔ کمرے میں اس کے والد اور والدہ عثمان کے ساتھ داخل ہوئے تھے۔ ابو، یہ ہیں میرے وہ محسن جنہوں نے اس روز میری جان بچائی تھی۔ اس نے میری سمت پلکیں اٹھا کر اپنے والدین سے کہا، بیٹا اس روز تو تم ٹھہرے ہی نہیں، کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ اس کے معزز والد نے میرے سلام کا جواب دے کر میرے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ہنستے ہوئے ماحول کی سنجیدگی سے نجات چاہی۔ آپ لوگ تو مجھے شرمندہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جاؤ بیٹی، چائے تو لے آؤ، آنسا کے والد نے اس سے کہا، اور وہ اپنی خوشبو فضاؤں میں بکھیرتے وہاں سے چلی گئی۔ آنسا کے والد نے اس کے جاتے ہی مجھے گھیر لیا۔ بیٹا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کیا نام ہے؟ اچھا یہ بتاؤ حالات کب تک ٹھیک ہوں گے؟ ہائے بیٹا تم سے کیا کہوں، کیسی کیسی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا۔ نہ جانے کس ظالم کی نظر کھا گئی ہماری سنار دھرتی کو۔ ان کے پاس پوچھنے اور کہنے کے لیے اس کے علاوہ تھا ہی کیا، اور میرے پاس جواب دینے کے لیے وہی طفل تسلیاں تھیں جو ہم اپنے ہیڈ کوارٹر میں بھی ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہہ نہیں پاتے تھے، کیسے اپنی زبان سے بدشگونی کے الفاظ نکالتے، اتنا حوصلہ کہاں سے لاتے۔ میری طرح وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ میرا دل قبول نہیں کرتا، لیکن وہاں سب کی حالت ایسی ہی تھی۔ ہم لوگ اسی طرح ایک دوسرے کو تسلیاں دیا کرتے تھے، جیسے کسی کے اکلوتے بچے کی وفات پر اسے صبر کرو، حوصلہ رکھو کہا جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں۔ ہم سب اس صورتحال کا شکار تھے جب سچائی پر یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا، جب حقیقت پسند انسان بھی جھوٹ کی گود میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بیٹا کاش تم نے وہ دور دیکھا ہوتا جب ہم نے آزادی کی جنگ لڑی تھی۔ خدایا یہ دن دیکھنے سے پہلے موت کیوں نہ آ گئی۔ بوڑھے بہاری نے آنکھوں پر لگی اینک کے شیشوں کو اپنی دھوتی کے پلو سے صاف کرتے ہوئے آہ بھری۔ میں انہیں کیسے بتاتا کہ میں نے بھلے وہ دن نہیں دیکھے، انہیں محسوس کیا ہے۔ میں ان لوگوں کے بیچ پلا بڑا ہوں جنہوں نے غلامی سے نجات پانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا، دولت اور جان ہی نہیں، آبرو بھی آزادی کی دیوی کی بھینٹ چڑھا دی تھی، تب کہیں جا کر یہ خطہ پایا تھا۔ اور آج گردش زمانہ نے وہ دن دکھایا تھا کہ جس جذبے سے لوگوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی، اس سے کئی گنا زیادہ نفرت کی آگ میں پھونکتے ہوئے وہ تعصب کا مارکا سر کرنے کی فکر میں تھے۔ یہ معمولی انقلاب نہیں تھا، کیا کیا قیامتیں نہ ٹوٹی ہوں گی ان پر جن کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا، اور وہ محض تماشائی بن کر رہ گئے تھے کہ بیچارے بے بس تھے۔ چاچا کی باتوں نے فضا کو خاصا سوگوار کر دیا تھا۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ برتنوں کے کھنکنے کی آواز سے ٹوٹا۔ آنسا ہاتھوں پر ٹرے سجائے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے نیلے رنگ کی عام سی ساڑی پہن رکھی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے گیلی رات کے پیچھے اندھیرے کا سانولا پن چھلکنے کو بےتاب ہو رہا ہو۔ برتنوں کو ٹرے سے میز پر منتقل کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نے اس کے ملکوتی چہرے کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ ہمارے سامنے رکھی میز پر برتن جما کر اس نے جھک کر چائے بنانا شروع کی تو اس نے ساڑی کا پلو جو شانوں سے اچانک ڈھلک گیا تھا قرینے سے سر پر ڈال کر گویا میری نظروں کے سامنے حصار باندھ دیا۔ چائے پیتے ہوئے میں اس سے نظریں ملانے کی جرت نہیں پاتا تھا۔ چائے ختم ہوتے ہی دونوں بوڑھے اٹھ کھڑے ہوئے۔ معاف کرنا بیٹا، ہمیں محلے میں ایک 40ویں میں جانا ہے۔ بیچارے کا ایک بیٹا تھا جسے ظالموں نے ڈس لیا۔ اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا، آتے رہا کرو۔ جہاں دیدہ نگاہوں والی چاچی نے شاید اپنی بیٹی کا محفوظ مستقبل ڈھونڈ لیا تھا، یا پھر آنسا کی طرح اس نے بھی میری چوری پکڑ لی ہوگی۔ عثمان کے ساتھ وہ بھی بیٹھ گئی اور ہم تینوں مشرقی پاکستان کے درد میں ڈوب گئے۔ عثمان کو افسران نے ہماری اچانک ملاقات ہونے کے بعد میرے ساتھ ہی اٹیچ کر دیا تھا۔ اب ایک طرح سے ہمیں مل کر کام کرنا تھا۔
جس علاقے میں ان لوگوں کا قیام تھا وہ محب وطن پاکستانیوں کی آبادی پر مشتمل تھا، اور شاذ و نادر ہی کوئی ایسا گھر رہا ہوگا جس کا ایک آدھ فرد رضاکار نہیں تھا۔ ان لوگوں کو اسلحہ اور تربیت ہم نے ہی دی تھی، اور مختلف کمپنیوں کی شکل دے کر انہیں مختلف یونٹوں سے مربوط کر رکھا تھا۔ ان کی ڈیوٹیوں کی نوعیت بھی مختلف تھی۔ ان سے زیادہ تر مقامی نظم و نسق کی بحالی کا کام ہی لیا جاتا تھا، لیکن جوش جہاد کا یہ عالم تھا کہ وہ لوگ منتیں کر کر کے ہماری چھاپا مار پارٹیوں کے ساتھ جایا کرتے تھے، جو زیادہ تر سرحد کے ساتھ ساتھ لگے مکتی باہنی کے ٹریننگ کیمپ اور اسلحے کے مراکز کو نشانہ بنایا کرتی تھی۔ اچانک باہری دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی اور عثمان معذرت کرتا ہوا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی میرا دل زور سے دھڑکا۔ آنسا کا قرب اور تنہائی کا احساس میری کیفیت بیان سے باہر تھی۔ میں خاموشی سے نظریں جھکائے اپنے بوٹ کی ٹو کا جائزہ لینے لگا۔ آنسا کی حالت بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی۔ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر تھے۔ بالآخر اس کو مجھ پر رحم آ ہی گیا۔ کیسا لگا ہمارا گھر؟ اس نے اپنی کٹورا سی آنکھوں سے فسوں پھونکتے مجھے مخاطب کیا۔ فائن، میں نے خود کو نارمل کرنے کے لیے خالص فوجی انداز میں جواب دیا۔ اب گویا اس نے گیند میری طرف لڑکا کر اپنی جان چھڑا لی تھی، اور مجھے سوجھ نہیں رہا تھا کہ اس سے کیا کہوں۔ جو میں کہنا چاہتا تھا وہ ابھی تک ذہن میں واضح نہیں ہو رہا تھا۔ کالج تو بند ہوں گے، مجھے اور کچھ نہ سوجھا تو اسی فقرے میں پناہ ڈھونڈ لی۔ جی ہاں، اس نے مختصر سا جواب دے کر پھر مجھے اسی بھنور میں لا پھینکا۔ میں نے حوصلہ کیا، بور ہو جاتی ہوں گی آپ تو؟ ہاں، پہلے پہل تو بڑا عجیب سا لگا، لیکن اب میں زیادہ وقت ٹریننگ حاصل کرنے اور ٹریننگ دینے میں گزار دیتی ہوں۔ ٹریننگ دینے میں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے رائفل وغیرہ چلانا تو سیکھ لیا ہے، عثمان بھائی سے لٹھ بازی بھی سیکھتی ہوں، پھر وہی محلے کی دوسری خواتین کو سکھاتی ہوں۔ اس نے مسکراہٹ کی چاندنی ہونٹوں پر بکھیرتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، اس روز تو میں نے نہ جانے کس حوالے سے اس روز کا ذکر کر دیا تھا۔ اس روز کی بات اور تھی جناب، اب وہ روز کبھی نہیں آئے گا۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی نے مجھے بھی سنجیدہ کر دیا، اور ایک مرتبہ پھر ہم دونوں خاموشی کے طلسم میں پھنس کر رہ گئے۔ پھر ایک عجیب سی خواہش نے میرے اندر سر ابھارا۔ میرا جی چاہا میں آنسا سے وہ سب کچھ کہہ دوں جو میں اس کے قرب میں محسوس کر رہا ہوں، لیکن کیسے؟ اتنی جرت کہاں سے لاؤں گا؟ برستی آگ میں کودنا اور بات ہے، وہاں تو ہر لمحے جذبوں کو مہمیز لگتی ہے، لیکن اس ٹھنڈی چاندنی میں نہانا کیسے ہو؟ میری ٹریننگ کا کوئی بھی تو ایسا سبق نہیں تھا جو اس سچویشن پر لاگو ہوتا۔ باہری دروازے پر پھر آہٹ ہوئی اور آنسا نے اٹھ کر جانا چاہا۔ میرا حلق سوکھ رہا تھا۔ ایک چیخ اندر سے بلند ہوئی، جلدی کہہ ڈالو برخوردار، ان لمحوں کو غنیمت سمجھو۔ جہاں جن حالات میں تم رہ رہے ہو، اگلے پل کا گمان نہیں، کہیں کہنے کی حسرت دل میں لے کر نہ مر جانا۔ میں نے گلا کھنکار کر اس کے اٹھتے قدموں کو لگام دینا چاہی۔ ایک لمحے کو وہ رکی، لمحہ بلمحہ وقت گزرتا گیا۔ میں خود سے لڑتا رہا، کیا کہوں، اور وہ چل دی۔ میں اس کی چال کی متانت میں کھو گیا، اس کے بالوں اور گردن کا تناؤ دیکھنے لگا۔ یوں لگا جیسے میں کوئی سپنا دیکھ رہا ہوں۔ مدھم چاندنی اور سیالوں سے لپٹی دیوداسی تقدس اور وقار کا مجسمہ بنی میری دھڑکنوں پر قدم رکھتی گزرتی چلی جا رہی تھی۔ قوت فیصلہ اور اس پر فوری عمل، یہ ہے ایک کمانڈو کی بہترین خوبی۔ میرا لاشعور جاگا۔ آنسا، میرے ہونٹ واہ ہوئے، خود مجھے اپنی آواز اجنبی سی محسوس ہو رہی تھی۔ جی، اب فرار اور پناہ کی کوئی راہ نہیں تھی۔ ٹریننگ بہرحال کام آ گئی، میں نے حوصلہ کر ہی لیا۔ دراصل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہوں۔ میں نے خود سے الجھنا شروع کر دیا۔ دیوار سے لگے کلاک کی ٹک ٹک میرے اندر گونجنے لگی۔ ذہن سے اترتی سوچیں زبان نے تھام لی، لفظ ہونٹوں پر آ کر رک گئے۔ وہ پر امید نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی اور لمحے پھسلتے چلے گئے۔ جب کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، تب مجھے احساس ہوا ایک بھرپور نوجوان اور آنسا کو اکیلی لڑکی ہونے کا۔ ہم دونوں ہی شرمندہ سے پناہ ڈھونڈنے لگے۔ آنسا کو مجھ سے زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ وہ اپنی قربت کی مہک بکھیرتی مومی پیروں پر چلتی کمرے سے باہر چلی گئی، اور میں خلا میں چکراتا رہ گیا۔ عثمان نے اندر آتے ہی اعلان کیا، ساتھی تھا ایک۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بات میری ڈیوٹی سے متعلق تھی، اس لیے فوراً نارمل ہو گیا۔ خیریت؟ میں نے ایک ہی لفظ میں سب کچھ پوچھ ڈالا۔
उसने जवाब दिया, कुछ अजीब सी बात बताई है, जयसूर से आया है। फिर वो मुझे अजीब सी बात की तफसील बताने लगा और मेरे जहन में सोए वसवसे बेदार होने लगे। दौरान गुफ्तगू आनसा अंदर आ गई। उसका चेहरा बता रहा था कि उसने मेरे दिल का चोर पकड़ लिया है। थोड़ी देर के बाद उस्मान के साथी के साथ मैं वापस हेडक्वार्टर जा रहा था। मामला ही कुछ ऐसा था। आनसा मुझे दरवाजे तक रुखसत करने आई थी। उसकी आंखें मुझसे शिकवा कर रही थी कि मैंने बात अधूरी क्यों छोड़ दी, सब कुछ क्यों न कह दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताखिर मिलती रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम इस सिलसिले की मज़ीद किस्तें लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।